اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام بہنوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع جھوٹ ہے. جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جسے گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ زمر، جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. خالق فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، من ہوا، اس کی، کاذب کفار، جو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا اس قدر گناہ ہے، جھوٹ بولنا اس قدر بری بات ہے، جھوٹ بولنا اس قدر بدبختی ہے کہ اگر جھوٹا بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائے گا تو تب بھی اللہ اس کی ہدایت نہیں کرے گا. محمد وعلى محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعجل فرجه. کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان توجہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے. اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک پیاسا ہے، اگر وہ بارش میں جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیاسا ہی رہ جائے؟ صرف ایک صورت میں، کہ اگر کوئی بارش میں جائے اور اپنا منہ بند رکھے تو وہ کبھی بھی بارش سے سیراب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی بارش سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا. اسی طرح اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے تو وہ انسان ہے جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سچ نہیں بولتا، جو حق کے خلاف بولتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ہدایت سے محروم رہ جائے تو وہ انسان ہے جو جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے ہدایت پانے کی، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے. اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے تو وہ انسان ہے جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک بول اگر سمندر کی نچلی سطح میں بھی چلا جائے گا تب بھی وہ اس پانی سے سیراب
نہیں ہو سکتا، ایک قطرہ بھی اس بول کے اندر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بول سمندر کی نچلی سطح میں بھی چلا جائے گا تب بھی وہ سیراب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ابیلٹی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ سمندر کی نچلی سطح میں بھی چلا جائے گا تب بھی وہ سیراب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک پلاسٹک کا بیج ہے، اگر ہم اسے زمین میں اگا دیں اور کتنی ہی اس کی حفاظت کریں، کتنا ہی اسے پانی دیں اور موسم بھی بہار کا ہو، تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ پلاسٹک کا بیج اگ سکتا ہے؟ آپ بتائیے نا، کیا وہ اگ سکتا ہے؟ تو جس طرح وہ مٹی میں نہیں اگ سکتا، اسی طرح اگر یہ پلاسٹک کا بیج جنت الفردوس میں بھی لگا دیں گے تب بھی وہ اگ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کمی زمین میں نہیں ہے، کمی پانی میں نہیں ہے، کمی موسم میں نہیں ہے، کمی مٹی میں نہیں ہے، بلکہ کمی اس بیج میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بیج کے اندر صلاحیت نہیں ہے، خود بیج کے اندر قابلیت نہیں ہے کہ وہ پروان چڑھ سکے۔ تو جس طرح ایک بیج کو پروان چڑھنے کے لیے قابلیت کی ضرورت ہے، ایک بیج کو اگنے کے لیے ابیلٹی کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح وہ انسان جس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اگر وہ نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے یا نبی کی محفل میں ہی بیٹھ جائے یا نبی کے گھر میں بیعت کر ہی آ جائے تب بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اگرچہ نبی کے گھر بیعت کرائیں لیکن ہدایت نہیں پائی۔ کیوں؟ کیونکہ صلاحیت ہی نہیں تھی، قابلیت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگرچہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا لیکن ہدایت نہیں پائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس بات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ خود انسان کے اندر صلاحیت کا ہونا ہے، خود انسان کے اندر قابلیت کا ہونا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، آواز بلند پر صلوات، اللہم صلی علی، سلامت رہے۔ تو خود انسان کے اندر صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، خود انسان کے اندر قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بر محمد وعد محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعد محمد۔ تو جھوٹ بولنا اس قدر بری بات ہے کہ اللہ بھی اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نحل جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے
انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. خالق فرماتا ہے انما بے شک یفتری الکاذبہ جھوٹ کو وہی گڑتے ہیں لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ اللہ کی آیات پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جھوٹ وہی گڑتے ہیں جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہی بولتا ہے جسے رسول پر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہی بولتا ہے جسے ائمہ معصومین پر ایمان نہیں ہوتا. اور جھوٹ وہی بولتا ہے جسے قیامت پر ایمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا. سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹا اللہ پر ایمان نہیں لاتا. پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے. یہ آیت مباہلہ ہے. یہ آیت محمد والے محمد کی شان میں اتری ہے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عیسائیوں نے علم و دلیل کا انکار کیا اور مباہلے کا چیلنج قبول کیا تو خالق نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صلی علی محمد وعلی محمد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجہ کہ پس جو بھی جھگڑا کرے فیہی اس کے بعد فیہی من بعد ما جاءک من العلم علم آ جانے کے باوجود اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے فقل اے رسول کہہ دو تعالوا ہم بلاتے ہیں ندعو تم لاؤ ابناءنا و ابناءکم ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ثُمَّ پھر نَبْتَہِلْ ہم مباہلہ کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہاں پہ جو ایک چیز واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابنا آنا میں کافی وسعت پائی جاتی ہے. ابنا آنا میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں. نساء آنا میں بہت سی خواتین آ سکتی ہیں. وہ انفسانا میں بہت سے نفس آ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے بھرے مدینے میں ابنا آنا میں جن کو چنا وہ امام حسن اور امام حسین کی ذات ہے. اور نساء آنا میں اگرچہ بہت سی خواتین آ سکتی تھیں لیکن نساء آنا میں جن کو چنا وہ مرکز آیت مباہلہ وارث چادر تطہیر دختر رسول خدا زوجائے علی مرتضی مادر حسنین ملکہ کونین ام السبتین ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہا فخر مریم فخر حوا فخر ہاجرہ فخر آسیہ سیدہ
طاہرہ مطہرہ مبارکہ راضیہ مرضیہ محدثہ صدیقہ بطول عذرا سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا. بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے گوائے غمی حسین کے، سلامت رہیں. تو جن کو چنا وہ جناب سیدہ کی ذات ہیں. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، خود رسول کی رحمت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، خود رسول کی رحمت ہے فاطمہ. حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ. یا علی سلامت رہے یا علی نعرہ بوذری یا علی نعرہ خیبری یا علی نعرہ حیدری یا علی حیدر 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 حیدر. بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلامت رہیں. تو خالق نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. خالق فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دو انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. جب نفس کی بات آئی دیکھو تو صحیح رسول نے کس کا انتخاب کیا، رسول نے کس کو بلایا، رسول نے کس کو چنا. اگر چنا تو فقط ایک کو چنا، اگر انتخاب کیا تو فقط ایک کا کیا. بڑے مدینے میں فقط ایک کو انتخاب کر کے بتایا کہ سارا زمانہ ایک طرف، امیر المومنین ایک طرف، سارے اصحاب ایک طرف، علی ابن ابی طالب ایک طرف. اگر علی بھی اصحاب کی طرح ہوتے تو اصحاب کی صف میں ہوتے، لیکن بھرے مدینے میں رسول اللہ نے علی کو اپنے بستر پر سلا کر بتایا. فتح مکہ والے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کو اپنے شانوں پہ کھڑا کر کے بتایا، اور غدیر خم میں علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مجمع کو دکھا کر بتایا کہ سارے اصحاب ایک طرف، علی ابن ابی طالب ایک طرف. علی 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 میرے نبی نے بولا علی علی حسنین کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی مالک منبر علی علی سب مل کے جواب دیں. کعبے کی زینت علی علی کعبے کا
علی علی کعبے کا گوہر علی علی کعبے کی عظمت علی علی کعبے کی زینت علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی نعرہ حیدری یا علی، ماشاء اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول نے کیا بتایا؟ رسول نے بتایا اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہروں کو کبھی راہبر منزل نہیں کہتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسے نہیں میری بہنوں، حلی کے عبدار بیٹھے ہو۔ اب یہاں پہ چند مصرے میں مولا کائنات کی شان میں عرض کرنا چاہتی ہوں، اپنی محبت کا ثبوت دیجیے گا اور میرے ساتھ علی علی کیجیے گا۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ حیدر 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 میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 میرا مولا فاتح خیبر، حیدر 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 میرا مولا فاتح خیبر، حیدر 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 میرا مولا وارث منبر، حیدر 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 میرا مولا وارث منبر، حیدر 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 میرا مولا دماد پیمبر، حیدر 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 بولا بولا پتھر پتھر، حیدر 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 کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 مردہ بولا کھا کے ٹھوکر، واہ واہ، حیدر 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 مردہ بولا کھا کے ٹھوکر، حیدر 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 عالمہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹوں پر اللہ کی
لعنت ہوگی۔ اب جو غور کرنے کی بات ہے، اب جو قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ ابنا انا جمع کا صیغہ ہے۔ ابنا انا میں بہت سے بیٹے آ سکتے تھے۔ نساءنا جمع کا صیغہ ہے، نساءنا میں بہت سی خواتین آ سکتی تھیں۔ انفسنا جمع کا صیغہ ہے، انفسنا میں بہت سے نفس آ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ ابناءنا میں فقط 2 بیٹے لے کر گئے، نساءنا میں فقط 1 خاتون لے کر گئے، اور انفسنا میں فقط 1 نفس لے کر آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھیجنی تھی جھوٹوں پر لعنت، اس لیے وہی جا سکتا تھا جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا، اس لیے رسول اللہ کے ساتھ سچے گئے تھے، اس لیے صادقین ساتھ گئے تھے۔ عیسائیوں نے جب ابناءنا کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، نساءنا کی جگہ جناب سیدہ کو دیکھا، انفسنا کی جگہ مولا کائنات امیر المؤمنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو عیسائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائیں۔ تو عیسائیت نے طے کیا کہ ہم ہار کو تو قبول کر لیں گے لیکن لعنت کو قبول نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن لعنت کو قبول نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن امام حسن اور امام حسین کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن جناب سیدہ کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن مولا علی کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کر لیں گے لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے۔ عیسائیوں نے مبالغے کو کینسل کر کے، مباہلے کو کینسل کر کے خود کو لعنت سے تو بچا لیا، مباہلے کو کینسل کر کے، مباہلے کو ختم کر کے خود کو لعنت سے تو بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو کینسل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو ختم نہیں کیا۔ عیسائیوں نے پیچھے ہٹ تو گئے، مباہلہ کینسل کر دیا، لیکن اللہ نے آیت مباہلہ کو کینسل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب مباہلہ کینسل ہو گیا تو پھر طریقہ کار تو یہ تھا کہ آیت مباہلہ بھی کینسل ہو جاتی، جب مباہلہ ختم ہو گیا تو پھر آیت مباہلہ بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو قرآن کے سینے میں رکھ کر پوری امت مسلمہ کو بتایا کہ قیامت تک جو بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو بھی مولا علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو بھی جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، اور جو امام حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، اور جو بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے۔
راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے، تیری سپاہ ہے یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، میرا مقصد بی بی یا زہرا، میرا مقصد بی بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، میرا مقصد بی بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا، سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹا اللہ پر ایمان نہیں لاتا، پھر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں تک میں نے قرآن کی آیتوں سے آپ کے سامنے جھوٹ کی وضاحت کی، اب میں احادیث کی روشنی میں جھوٹ کے چند نقصانات بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلا نقصان کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، محمد والے محمد واجل فرد، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے اور وعدہ توڑتا ہے۔ اس کے بعد جھوٹ کا دوسرا نقصان کہ جھوٹ سے کفر پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کا سبب ہے، اور گناہ کفر کا سبب ہے، اور کفر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ جھوٹ کا تیسرا نقصان کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کا چوتھا نقصان کہ جھوٹ انسانی صورت چھین لیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کا سر سور کا تھا اور جسم خچر کا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت جھوٹ بولتی تھی اور فساد برپا کرتی تھی۔ اسی طرح جھوٹ کا پانچواں نقصان کہ جھوٹوں کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شب معراج، جس دن معراج پہ جب میں گیا تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس پر ایک فرشتہ مسلط کیا گیا جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ وہ فرشتہ اس انسان کے چہرے پر اس عصا سے وار کرتا، پہلے اس کی آنکھیں ختم ہوتی، اس کا ناک ختم ہوتا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ گدی تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور وہ فرشتہ دوسری جانب آتا۔ جتنی دیر میں وہ فرشتہ دوسری جانب آتا تب تک اللہ اس
انسان اس شخص کے چہرے کو اصلی حالت میں لے آتا، وہ فرشتہ پھر وہی عمل دہراتا، عصا سے وار کرتا، سب سے پہلے اس کی آنکھیں ختم ہوتی، اس کا ناک ختم ہوتا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ گدی تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کے بعد فرشتہ پھر دوبارہ سے وہی عمل کرتا۔ رسول اللہ نے پوچھا اس کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ کو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے کہ جب یہ صبح گھر سے نکلتا تو ایسا جھوٹ بولتا جس سے پوری دنیا کو نقصان ہوتا، جس سے پوری دنیا میں فساد برپا ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ جلیں گے آگ میں، عنقریب وہ آگ کے اندر جلیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ان کی جلدیں جلیں گی، پھر ہم ان کی جلدوں کو بدل دیں گے نئی جلدوں میں۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا صحیح سے مزہ چکھ سکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ حکمت والا اور عظمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹوں کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ اس کے بعد جھوٹ کا 6واں نقصان، جھوٹ کا 6واں نقصان کہ جھوٹا دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ جب وہ سچ بولتا ہے تو جب سچ بولتا ہے تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اسی طرح جھوٹ کا 7واں نقصان کہ جھوٹا انسان ایمان کے لقمہ نہیں چکھ سکتا، ایمان کی طاقت سے محروم رہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا انسان کبھی بھی ایمان کا لقمہ نہیں چکھ سکتا۔ اسی طرح جھوٹ کا 8واں نقصان کہ جھوٹا انسان بلکڑ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جھوٹ بولنے والے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھول کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب وہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد جب دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ پہلے والے جھوٹ کے مخالف ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جھوٹ کا 9واں نقصان، جھوٹ کا 9واں نقصان کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کمرے کو تالا لگا دیا ہے، اس تالے کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جھوٹ کا 10واں نقصان کہ جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ اگر تمام برے کاموں کو، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کمرے کو تالا لگا دیا جائے، اس تالے کی چابی جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو باقی تمام برے اعمال بھی وہ آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے جھوٹ کے چند نقصانات بیان کیے ہیں، اب میں جھوٹ کی چند اقسام بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی کہ ایسا جھوٹ بولنا جس سے جھگڑا پیدا ہو، ایسا جھوٹ بولنا جس سے جھگڑا پیدا ہو، جس سے فساد برپا ہو، جس سے لڑائی ہو، اور ایسا جھوٹ بولنا کسی بھی طرح کا، کسی بھی لحاظ سے بولا جائے کہ جس سے لڑائی پیدا ہو، وہ حرام ہے۔
اور جتنا بڑا جھوٹ ہوگا، جتنے بڑا فساد برپا ہوگا، جتنا زیادہ نقصان ہوگا، اسی طرح بولنے والے کو زیادہ عذاب ملے گا، زیادہ سزا ملے گی۔ اسی طرح دوسری اقسام ہنسی مذاق کا جھوٹ۔ ہنسی مذاق کا جھوٹ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر ہنسی مذاق کے جھوٹ میں ہیلپنگ ورڈز ہوں، ہنٹس ہوں، اور جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہم مذاق کر رہے ہیں، اسے پتا ہو کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ جائز ہے، ادروائز یہ ہنسی مذاق کا جھوٹ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری اقسام جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی قسم کھانا یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد چوتھی اقسام بناوٹی خواب۔ ایسے خواب بتانا، ایسی بات بتانا، ایسی کہانی بتانا جسے حقیقت میں دیکھا نہیں ہے لیکن اسے بیان کر دینا، خود سے گڑھ کر بیان کر دینا، یہ بناوٹی خواب ہیں۔ تو بناوٹی خواب بھی حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھرے جھوٹ تین طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے مجھ پر بہتان باندھنا، کہ وہ بات جو میں نے نہیں کی وہ مجھ سے منسوب کر دینا، اور بناوٹی خواب خود سے گھڑے ہوئے بیان کر دینا، خود سے گھڑ کر، خود سے بنا کر بیان کر دینا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور تیسرا کسی اور کا باپ کسی اور کے باپ کو بتانا، یہ تین بڑے جھوٹ ہیں۔ اس طرح پانچویں اقسام جھوٹ کی مبالغہ۔ کیا مبالغہ جھوٹ ہے؟ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام کر دو، ہم اسے 1 یا 2 دفعہ کہتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے، تو یہ ہے مبالغہ۔ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے 1000 مرتبہ نہیں کہا، اور جس سے کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس نے 1000 مرتبہ نہیں کہا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کہاوتیں جھوٹ ہوتی ہے؟ کیا کہاوتیں حرام ہیں؟ تو یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ ایسی کہاوتیں جس کا کوئی مقصد ہو، ایسی کہاوتیں جو کسی مصلحت کے تحت بیان کی جائیں، ایسی کہاوتیں جو سبق آموز ہوں، ایسی کہاوتوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ادروائز کہاوتیں بھی جھوٹ ہوتی ہیں۔ معاویہ نے ایک محفل سجائی جس میں مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور امام حسن کو طعنات دینے کے لیے بلایا۔ اس محفل میں امام حسن علیہ السلام نے عمرو بن عثمان سے کہا کہ تو اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس بات سے آشنا نہیں ہے، اس بات سے ناواقف ہے کہ جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے تو وہ نہیں جانتا۔ تو ایک مچھر کی طرح ہے، تو اس مچھر کی طرح ہے جو ایک کھجور کے درخت پر بیٹھا درخت سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، ذرا مضبوطی سے کھڑے رہو کیونکہ میں تمہارے اوپر سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ تو درخت اس مچھر سے کہتا ہے کہ جب تو آیا تیرے آنے کا بھی نہیں پتا چلا تو تیرے جانے کا کیسے پتا چلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام فرماتے ہیں ہم اس مضبوط درخت کی طرح ہیں، ہم شجر طیبہ کی طرح ہیں، اور جو ہمیں برا بلا کہتے ہیں وہ اس مچھر کی طرح ہیں۔ جو ہمیں برا بلا کہتے ہیں، ان کے برا بلا کہنے سے جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ ہم شجر طیبہ کی طرح ہیں۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بس میری بہنوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی چلوں، چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کے خون میں شامل تھا جھوٹ بولنا، جن کی نسلوں میں تھا جھوٹ بولنا، وہ سچوں کے مقابلے میں آئے۔ کربلا اسی کا تو نام ہے کہ سچوں کے مقابلے میں جھوٹے آئے۔ سچ کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
اس دین کی بقا کے لیے جناب زینب نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عصر عاشور جب حضرت عباس کے بازو کر چکے، جب جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، جب علی اکبر کے برچھی لگ چکی، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر لگ چکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ جب فاطمہ زہرا کے لال کی خشک رگوں پہ خنجر چل چکا، جب شہیدوں کا امتحان ختم ہو گیا تو 11 محرم آ گئی۔ 11 محرم سے جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ اس روز جناب زینب بھائی کی لاش پر آتی ہیں، بھائی کی لاش کو بے گوڑو کفن دیکھتی ہیں، بھائی کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھتی ہیں، بھائی کا وہ لاشا دیکھتی ہیں جو کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی، اور خدا نہ کرے کہ کوئی بہن بھائی کے لاشے کو اس طرح سے دیکھے۔ خدا آپ کے بھائیوں کو سدا سلامت رکھے۔ لیکن جو منظر جناب زینب نے دیکھا وہ کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی کہ بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے، سر کٹا ہوا ہے، بدن پہ کفن نہیں بلکہ کربلا کی ریت ہی کفن بنی ہوئی ہے۔ بھائی کے لاشے کو خون میں ڈوبے دیکھا، اپنے ہاتھوں کو رسن میں دیکھا، اپنے ہاتھوں کو پسے گردن بندھے دیکھا، کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا۔ جب بھائی کی لاش کو اس طرح سے دیکھا تو جناب زینب نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا، اس طرح سے گرایا جس طرح عصر عاشور حضرت عباس جی سے زمین پر گرے تھے۔ عزادارو، آپ پوچھیں گے کہ حضرت عباس کے تو بازو نہیں تھے لیکن جناب زینب کے تو بازو تھے۔ ہاں عزادارو، حضرت عباس کے بازو نہیں تھے، جناب زینب کے بازو تھے، لیکن ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اس لیے خود کو گھوڑے سے ایسے گرایا جس طرح حضرت عباس جی سے زمین پر گرے تھے۔ گرنے کے بعد بھائی کی لاش کا طواف کیا اور فرمایا انت اخی الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا نانا جس کی سواری بنا کرتے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جبرائیل جس کا جھولا جھلاتے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے، یہ جملے کہنے کے بعد جناب زینب نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کی لاش کو اٹھایا، ایک مرتبہ غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد جب بھائی کے جسم کی کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو بھائی کی خشک اور کٹی ہوئی رگوں پر بوسہ دیا اور ایک نوحہ پڑا، ایک مرثیہ پڑا۔ تاریخ یہ کہتی ہے تنادی سیدہ زینب، جب بھائی کی لاش کو دیکھا ایک چیخ ماری، ایک نوحہ پڑا، ایک مرثیہ پڑا۔ کیسے پڑا؟ بصوت حزین وقلب کئیب، کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ عزادارو، آپ نے شاعروں کی زبان سے تو مرثیے سنے ہوں گے، آپ نے شاعروں کی زبان سے تو مصائب سنے ہوں گے، لیکن آج ایک دکھی بہن کے مصائب سنے، آج ایک دکھی بہن کے مصائب سنے۔ رخ کیا مدینے کی طرف، نانا کے روزے کا رخ کر کے فرمایا وا محمدا صلی علیکہ ملائکۃ السماء، ھذا
نادا صلی علیکہ ملائکہ السما. اے نانا آپ پر تو ملائکہ درود پڑھتے ہیں. اے نانا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں پہ کیا مصیبت آئی گئی. اے نانا آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسے حسین پہ کیا مصیبت آئی گئی. ہاذا حسین بلوڑا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگے آسمان کے نیچے بے گوڑوں کفن گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال بدن سر بھی کٹا ہوا ہے. کٹے ہوئے سر کے ساتھ آپ کے نواسے حسین کا لاشا پڑا ہے. اے نانا پوچھیں گے نا حسین کو غسل کیسے دیا گیا. مرمل بالدماء حسین کو پانی سے نہیں بلکہ حسین کو حسین کے خون سے ہی غسل دیا گیا. ایک سخت جملہ عرض کیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی ہوں ایک ایسا جملہ عرض کیا جسے میں بیان نہیں کر سکتی لیکن اس خوف سے کہ کہیں آل محمد کے مصائب کو چھپایا نہ جائے فرمایا اے نانا مقطع الاعضاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے ہوں. فرمایا اے نانا مقطع الاعضاء اے نانا آپ کے نواسے کے جسم کے اعضاء جا بجا ہو گئے. اے نانا آپ کے نواسے کے اعضاء کچھ تو کٹ گئے اور کچھ اعضاء ٹوٹ گئے. اے نانا پوچھیں گے نا حسین کے جسم کے اعضاء کیسے جا بجا ہو گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی کہ کربلا کے بر میں جب شام غریب آ گئی تو لعینوں نے حکم دیا کہ گھوڑوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں. ہر قبیلے والا آتا اپنے قبیلے والے کا لاشا اٹھا کر لے جاتے. حبیب کے قبیلے والے آئے حبیب کا لاشا لے گئے کہ ہم حبیب کے لاشے پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے. ہور کے قبیلے والے آئے ہور کا لاشا لے گئے کہ ہم ہور کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے. اے نانا فقط ایک لاشا تنہا رہ گیا. اے نانا وہ آپ کے حسین کا لاشا تھا جس کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے گئے. 5 گھوڑے مغرب کی جانب کھڑے کیے گئے 5 گھوڑے مشرق کی جانب کھڑے کیے گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے گئے مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑائے گئے اور درمیان میں فقط ایک لاشا حسین کا تھا. وہ لعین جس نے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے تھے عمر سعد کے پاس آیا. عمر سعد سے آ کر کہنے لگا اے لعین مجھے سب سے بڑا انعام دینا. عمر سعد نے کہا اے لعین تو نے کیا کیا ہے. اس نے کہا اے عمر سعد میں نے حسین کی لاش پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کے جسم کے اعضاء سالم نہ رہے. اس کی وجہ سے جناب زینب کو کہنا پڑا مقطع الاعضاء اے نانا آپ کے نواسے کے جسم کے اعضاء سالم نہ رہے. بس ایک آخری جملہ عرض کیا وَبَنَاتُكَ سَبَايَا. اے نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا. آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے. آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے. کبھی کوفے کے بازار میں لے جائی جاتی ہے کبھی شام کے بازار میں لے جائی جاتی ہے کبھی شرابیوں کے دربار میں لے جائی جاتی ہے. عزادارو یہ وہی منظر ہے جسے سید سجاد برداشت نہ کر سکے. فرمایا ای کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ مجھے شام کے بازار میں ایسے گھسیٹا جا رہا ہے جیسے حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے.
الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ انہی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں، پروردگار بنتے پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بہنیں یہاں پر جھولی پھیلا کر بیٹھی ہیں، پروردگارا ان کی جھولیوں کو خالی نہ پلٹانا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے گھر ہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما، پروردگارا جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں امام کے حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں دین کی تعلیم صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔